ہوا فوراً کہا کہ نہیں اب نہیں پلٹ سکتا. ادھر صورتحال کیا ہے ہم اپنے معاشرے اور سماج میں نظر ڈالیں. صبح اٹھیں گے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. الیکشن میں ہم صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں غیر مسلموں کا ووٹ بھی چاہیے. شام ہوتے ہوتے مندر میں چلے گئے, ٹیکا بھی لگا لیا, ہار بھی چڑھا لیا اور کہہ دیا کہ جمہوریت ہے, ہمیں ان کا ووٹ چاہیے, تو ہمیں ان کے ساتھ بھی گھلنا ملنا پڑے گا. وہ بھی تو جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہماری افطار پارٹی میں آ کے ٹوپی لگا لیتے ہیں. یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا, شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا لیکن صبح اٹھتے اٹھتے اس کا ایمان بدل کر کفر میں تبدیل ہو چکا ہوگا, وہ کافر ہو چکا ہوگا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی. انسان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا, نماز کی حالت میں اٹھے گا, فجر جماعت سے پڑھے گا, قرآن کی تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا میرے بھائیو, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا. اس نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لی ہوگی, اس نے ٹیکا بھی اپنے ماتھے پہ لگا لیا ہوگا, مورتیوں کے سامنے وہ سر بھی تسلیم خم کر چکا ہوگا, پھول اور ہار بھی ڈال چکا ہوگا. اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. صبح تو حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا. شام کو حالت ایمان میں سوئے گا لیکن صبح اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. وہ دنیا کے چند سکوں کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. دنیا کے چند سکوں کے لیے اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہوگا. ہم غور کریں کہ ایمان کے کون سے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو رہے ہیں. سعید ابن مسیب کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی. سعید ابن مسیب ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی, ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, ایک آنکھ کی روشنی ختم. اور یہی قرآن کی آیت ان کے سامنے آتی ہے, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکل گئے کہ ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے. کہا اس وقت تمہاری ایک آنکھ کی روشنی نہیں ہے. فرمایا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہر حال میں نکلو, سہولت میں ہو تب بھی, پریشانی میں ہو تب بھی, آسانی میں ہو تب بھی, دشواری میں ہو تب بھی. تم ہمیں جو دلیل دے رہے ہو وہ حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے. یہاں تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں, رمضان کا مہینہ آیا چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں, سفر میں روزہ معاف ہے. بہانے ڈھونڈ لیں گے, تعویل بھی کر لیں گے. یہاں یہ حال ہے کہ عذر موجود, دکھائی دے رہا ہے کہ ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے, سب دیکھ رہے ہیں, لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ معذور ہیں, لیکن پھر بھی اس کو عذر نہیں مان رہے ہیں. ایمان کے کون سے اثرات تھے ان کی زندگی پر. چھوڑیے عمر ابن جموح, عمر ابن جموح مشہور نام, بیساکھی لے کے چلتے ہیں, ایک پیر ختم ہو چکا ہے, لنگڑے ہیں لنگڑے, ایک پیر میں کوئی طاقت موجود نہیں, بیساکھی لے کے چلتے ہیں. سوچئے بیساکھی لے کے چلنے والا آدمی کیسا ہوگا. ایک پیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ختم ہے, آوج کا لفظ موجود ہے, اپاہج ہیں, ایک پیر ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت یہی ان کے سامنے آتی ہے, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اپنے بچوں سے بیٹو جہاد کے لیے جاؤں گا. ارے ابو آپ کا دماغ صحیح ہے, پیر ہے نہیں, بیساکھی لے کے چلتے ہو. کہا بیٹو تمہاری یہ دلیل نہیں ہے, ہم سے سنو دلیل. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. معاملہ حضرت عمر تک پہنچا, بیٹے منع کر رہے ہم نہیں جانے دیں گے. شکایت حضرت عمر تک پہنچی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہاری اولاد, تمہارے بچے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں,
تم معذور ہو, تمہارے پیر میں طاقت نہیں ہے, بیساکھی لے کے چلتے ہو, اس حال میں تم کیوں جہاد کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر تو جہاد فرض ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے مسئلہ بتایا, کہا امیر المومنین اگر میرے جانے سے مسلمانوں کی فوج میں اضافہ دکھائی دے اور میں ٹوٹی پھوٹی تلوار چلا کر اگر شہادت پانا چاہوں اور اللہ میرے نصیب میں ہے, تو آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ دلیل دیکھیے, آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ آخر کار عمر ابن جموح کی ضد کو مان کر حضرت عمر فاروق نے ان کے بچوں کو سمجھایا, تمہارا باپ اگر جنگ میں جانا ہی چاہتا ہے تو تم مت روکو, جانے دو. بالآخر عمر ابن جموح اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں, لڑائی لڑتے ہیں, کسی کو مارا نہ مارا تاریخ میں سیرت میں کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے, لیکن اتنا ضرور ملتا ہے اس جنگ کے اندر یہ شریک ہوتے ہیں اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں, اور آخر اسی جنگ کے اندر یہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ کون سا جذبہ تھا ان کے اندر؟ یہ کون سا ایمان تھا ان کے اندر؟ ایمان کے کیا اثرات تھے ان کی زندگی پر؟ ہم تو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوں گی, آپس میں دیکھ لیجئے گا رمضان کے مہینے میں تو نے کتنے پڑھ لیے, ہم نے 2 پڑھ لیے, ہم نے 4 پڑھ لیے, ہمارا 5واں چل رہا ہے. بس یہی تک ہے آج ہمارا حال. ہم نے 2 پڑھ لیے, کسی نے اتنے پڑھ لیے, کسی نے اتنے پڑھ لیے. یہاں تو ایک آیت کا سوال ہے, ایک آیت آئی, جب تک اس پر عمل نہیں ہم آگے نہیں چلیں گے, نہیں جائیں گے. مصعب ابن عمیر کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے, کس چیز کی کمی تھی؟ جب تک حالت کفر میں تھے اپنے باپ عمیر کے ساتھ تھے. جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ پڑھیے, سیرت کی ساری کتابیں کہتی ہیں مصعب ابن عمیر اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے کہ جو کپڑا ایک بار اپنے جسم پر پہن لیتے تھے اس کپڑے کو وہ دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے. اندازہ لگائیے ہمارے ہاں کا کون اتنا بڑا چودھری اور سرمایہ دار ہوگا جو ایک بار کپڑا پہن لے اور اس کے بعد دوبارہ نہ پہنے. دیکھ ڈالیے گا اپنے مہوا میں, پھر ویشالی میں, پھر پورے بہار میں, ایسا کون سا آدمی ہے جو ایک دن میں ایک کپڑا پہنے اور جو ایک بار پہن لے اس کو دوبارہ نہ پہنے؟ بہت کوشش کے بعد کوئی مل جائے اللہ ماشاء اللہ, ورنہ ہمیں تو نظر نہیں آتا. ایک بار کپڑا پہنتے تھے, اس کپڑے کو دوبارہ نہیں. اور جب چلتے تھے ان کی پیشانی سے یا ماتھے سے یا جسم سے جب پسینہ ٹپکتا تھا تو اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی کے اندر عطر کا وہ قطرہ گر جاتا تھا وہ پوری کی پوری گلی مہک جاتی تھی. ناز و نام میں پلے, پریشانی کا کبھی شائبہ تک نہیں آیا ان کے اوپر, جانتے ہی نہیں تھے کہ دکھ کیا ہے. دھیرے دھیرے اسلام ان کے کان تک گیا اور کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد ان کے ماں باپ نے بڑا زد و کوب کیا, لیکن ایمان سے نہیں پھرے. ٹاٹ کے بورے کے اندر ان کو بند کر دیا گیا, نیچے سے دھواں دیا گیا, گھر والے پریشان کر رہے ہیں, لیکن اس تکلیف کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا. اس تکلیف کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا. کھانا پینا دشوار ہو گیا. اگر صحابہ بھوکے تو یہ بھی بھوکے, نبی بھوکے تو یہ بھی بھوکے, جنہوں نے کبھی تکلیف کا نام تک نہیں سنا تھا, لیکن آج اس پوزیشن میں گزر رہے ہیں. میں آپ کو جو منظر دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر یہ کہ غزوے کے اندر, جنگ احد کے اندر جب مصعب ابن عمیر شہید کر دیے جاتے ہیں, مصعب ابن عمیر جب شہید کر دیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے, آپ مصعب ابن عمیر کو خود دفنانے کے لیے آ رہے ہیں. کہا گیا کہ ایک چھوٹی سی چادر تھی, 2 گج کپڑا بھی نہیں تھا. کہا کہ یہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دو, اسی کو کفن بنا دو. مصعب ابن عمیر کو جب کفنایا جا رہا تھا تو ان کے سر پر جب وہ چادر ڈالی جاتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا, اور جب پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، آئے مصعب، آج میں تمہیں اس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں، پراگندہ حال دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جو کپڑا تم پہن لیتے تھے وہ کپڑا دوبارہ تم نہیں پہنتے تھے، عطر میں تم ڈوبے رہتے تھے، جس گلی میں تم جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، تمہارے پاس پہننے اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہاری شہادت ایسے حال میں ہو رہی ہے کہ تمہیں کفنانے کے لیے 2 گج کپڑا بھی نہیں مل رہا ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، ان کا سر ڈھانک دو، پیر کھلتے ہیں تو پیروں کے اوپر اسخر نام کی گھاس آتی ہے، وہ گھاس ان کے پیروں پہ ڈال دو اور اسی حال میں ان کو دفن کر دو۔ جب حضرت مصعب ابن عمیر کو دفنایا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سچ کہا اللہ رب العالمین نے، کچھ مسلمان، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کا جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو وہ سچا کر دکھاتے ہیں، سچا کر دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، منکم رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو عہد و پیمان کر لیتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کر لیتے ہیں، پھر کچھ بھی ہو وہ اس وعدے کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اس وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ مصعب ابن عمیر ہیں، جب ایمان لے آئے، یعنی یہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو اپنی جنت کے عوض خرید لیا ہے، تم مجھے اپنا مال دو، تم مجھے اپنی جان دو، میں بدلے میں تمہیں جنت دوں۔ یہ ہے ایمان کا مطلب، یہ ہے ایمان کا خلاصہ۔ اور مصعب تم انہی میں سے ہو، تم نے اللہ کی راہ میں مال قربان کر دیا، تم نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا اس کو سچا کر دکھایا۔ یہی ایمان کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوتے تھے۔ ہماری زندگی پر کیا مرتب ہو رہے ہیں؟